بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. النحو الواضح. بعد فاء بعد فاء السببية الخامس أو خامسا بعد فاء السببية. فاء سببية کے بعد یعنی نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية، فعل مضارع کو نصب فاء سببیہ کے بعد. الامثلہ: لم يسيء فيبغض، اس نے بدسلوکی یا برائی نہیں کی کہ اس سے نفرت کی جائے. لم یسأل فیجیب، اس سے سوال نہیں کیا گیا کہ وہ جواب دے. اصنع المعروف فتنال الشکر، بھلائی کرو تاکہ تم شکر پاؤ یا شکر کے مستحق بنو. کن لین الجانب فتحب، نرمی اختیار کرو تم سے محبت کی جائے گی. لم یسیء فیبغض، لم یسأل فیجیب، اصنع المعروف فتنال الشکر، کن لین الجانب فتحب. چار مثالیں ہیں. ان چاروں مثالوں میں فعل مضارع آیا ہے. ہر مثال میں فعل مضارع پر آپ غور کیجیے. اس سبق میں تین نقطوں پر غور کرنا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہر مثال میں آپ فعل مضارع پر غور کیجیے. یبغض، یجیب، تنال، تحب، ان کے ساتھ فا لگا ہوا ہے. فیبغض، فیجیب، فتنال، فتحب. اور یہ فا اس بات کا فائدہ دیتا ہے یا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے پہلے جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ سبب ہے اس چیز کے لیے جو اس کے بعد بیان کی گئی ہے. یہ فا اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ جو ماقبل ہے وہ سبب ہے ما بعد کے لیے. پہلی مثال میں بدسلوکی یا برا کام یہ سبب ہے نفرت کے لیے. شیخ کیا بتایا آپ نے؟ فا فائدہ دیتا ہے. فا اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ اس سے پہلے جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ سبب ہے اس چیز کے لیے جو اس کے بعد ذکر کی گئی. یعنی اس کے بعد جو ہے، فا کے بعد جو ہے وہ سبب ہے اس چیز کا جو فا سے پہلے ہے. اب جیسے لم یوسی فیوب غزہ، اس نے بدسلوکی نہیں کی کہ اس سے نفرت کی جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ بدسلوکی سبب ہے کس چیز کے لیے؟ نفرت کے لیے. لم یسأل فیجیبا، اس سے سوال نہیں کیا گیا کہ وہ جواب دے، اس کا مطلب یہ کہ سوال یہ سبب ہے جواب دینے کے لیے. اصنع المعروف فتنال الشکر، نیکی کرو تاکہ تم شکر حاصل کرو. اس کا مطلب یہ کہ نیکی کرنا یا بھلائی کرنا یہ سبب ہے شکر کے حصول کے لیے. کن لین الجانبی فتحب، تم نرمی اختیار کرو تاکہ تم سے محبت کی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نرمی اختیار کرنا یہ سبب ہے کس چیز کے لیے؟ محبت، محبوب بننے کے لیے. تو یہ جو فا ہے فعل مضارع کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ اس سے پہلے جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ سبب ہے اس کے لیے جو اس کے بعد ذکر کی گئی ہے. یعنی فا کا ما قبل سبب ہے اس کے ماں بعد کے لیے، فا کا ما قبل سبب ہے اس کے ماں باپ کے لیے. واضح ہے؟ جی نعم. شیخ صاحب آگے. جی. اس کے بعد دوسری جس چیز پر آپ کو غور کرنا ہے
وہ یہ ہے کہ یہ جو فا جس طرح کی ترکیب یا جس طرح کے جملے میں فا آیا ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دو جملوں میں فا نفی کے بعد آیا ہے. پہلے دو جملے لم یوسی، لم یوسل، اور دوسرے جو جملوں میں فا جو ہے طلب کے بعد آیا ہے. اسنا، کن، طلب ہے، امر ہے. تو دوسری جو بات آپ غور کیجئے وہ یہ کہ یہ جو فا ہے پہلے دو جملوں میں نفی کے بعد آیا ہے اور دوسرے دو جملوں میں طلب کے بعد آیا ہے. پہلے دو جملوں میں نفی کے سیاق میں آیا ہے اور دوسرے دو جملوں میں یہ طلب کے سیاق میں آیا ہے. تو نفی اور طلب، فا جو سببیہ ہے نفی کے سیاق میں یا نفی کے بعد آتا ہے یا پھر طلب کے بعد آتا ہے. یہ دوسری بات ہے جس پر آپ نے غور کیا. آپ تیسری بات آپ غور کیجئے، وہ یہ کہ یوب غضا، یجیبا، تنالا، تحبا، ان سب میں فعل مضارع منصوب ہے اور اس کے نصب کا کوئی ظاہری سبب یہاں نہیں ہے، کیونکہ مؤلف کے مسلک کے مطابق یا مؤلف کے جو طریقہ ہے یا پھر انہوں نے جس چیز کو اختیار کیا اس کے مطابق فعل مضارع کو نصب دینے والے چار ادوات ہیں: ان، لن، اذن، کئی. ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے لیکن فعل مضارع منصوب ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں کوئی ادوات میں سے کوئی ادات، حروف میں سے کوئی حروف جو نصب دیتا ہے وہ یہاں مضمر ہے، اور وہ ان ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے بغیر معنی صحیح نہیں فٹ ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ کہ فعل مضارع منصوب ہوتا ہے ان مضمرہ کے ذریعے جب وہ فا سببیہ کے، ان مضمرہ کے ذریعے جو فا سببیہ کے بعد ہوتا ہے. تو یہاں فعل مضارع منصوب ہے اور اس کے نصب کی کوئی ظاہری وجہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حرف یہاں جو نصب دے وہ یہاں پوشیدہ ہے، مضمر ہے، اور وہ حرف کیا ہے؟ وہ ہے ان. تو مضارع فا فعل مضارع فا سببیہ کے بعد ان مضمرہ کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے. فعل مضارع فا سببیہ کے بعد، جبکہ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ فا سببیہ ہی کی وجہ سے وہ منصوب ہو جاتا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ فعل مضارع فا سببیہ کی وجہ سے ہی منصوب ہو جاتا ہے. لیکن اس کتاب میں جو اصول بتایا گیا ہے وہ یہ کہ فعل مضارع فا سببیہ کے بعد ان مضمرہ کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے. یہ تین باتیں ہیں جو آپ نے غور کی. اب قاعدے کی طرف آئیے. ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا. مضارع کو نصب دیا جاتا ہے ان مضمرہ کے ذریعے وجوبی طور پر بعد فاء سببیتی، فا سببیہ کے بعد، المسبوقتی بنفی او طلب، اس فا سببیہ کے بعد جس سے پہلے نفی یا طلب ہو. اس فا سببیہ کے بعد ضروری ہے فا سببیہ سے پہلے جو ہے یا تو نفی ہونا یا پھر طلب ہونا. کچھ اور چیزیں بھی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس کتاب کا جو اصول ہے وہ یہ کہ وہ سلسلہ وار یا مرحلہ وار طلبہ کو قواعد دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح باتیں رہیں، نشین رہے. تو وہ فا سببیہ جس سے پہلے نفی یا طلب ہوتی ہے تو وہ فا سببیہ کا یہ دستور ہے، یہ قانون ہے. فعل مضارع منصوب ہوتا ہے ان مضمرہ کے ذریعے وجوبی طور پر فا سببیہ کے بعد، جو کہ نفی یا جس سے پہلے نفی یا طلب ہوتی ہے. واضح انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شیخ. هل في سؤال عن الدرس؟ جی شیخ. شیخ یہ فا فائدہ دیتا ہے، اس سے پہلے سبب ہے اس کا جو فا سے پہلے ہے یا فا کے بعد ہے؟ فا کے پہلے والا سبب ہے فا کے بعد والے کے لیے. فا کے پہلے والا شیخ. ہاں، فا کے پہلے والا سبب ہے فا کے بعد والے کے لیے. ایک منٹ شیخ، میں دوبارہ لکھ. جی شیخ آپ دوبارہ بولیں. فا کے پہلے والا سبب ہے جی فا کے بعد والے کے لیے، اس لیے اس کو فا سببیہ بولتے ہیں. شیخ صاحب اگر جیسے لم یوسی
फयुबगादा, तो अगर यहाँ अन मुदमर आएगा तो अन मुदमर बरा को पढ़ने के बाद फा को भी पढ़ेंगे, जैसे लम युसी अन युबगादा पढ़ेंगे, या उस वक्त तो फा फिर नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, फान नहीं रहेगा वो। इसीलिए तो वजूबन वहाँ मुजमर ही ला सकते हैं आप, साथ उसमें जिक्र नहीं कर सकते, इसलिए तो वजूबन कहा गया। क्योंकि उसके उसके साथ जो है जुमला मुस्तकीम नहीं रहता, सही नहीं रहता। फिर उस वक्त फा गायब हो जाएगा। हाँ, अगर गायब हम हो जाए। इसको ओ, शेख ये मिसाल है, वला ततगौ फी फी ही फाय वला फयहिल्ला फयहिल फयहिल्ला अलैकुम फयहिल्ला गज़ अलैकुम गज़बी। जी। हाँ, और हाँ, ओके। हाँ, शेख एक और है, फयहिल्ला अलैकुम। वला यक़ज़ा अलैहिम फयमूतू। शेख ये सूरह फातिर में है। शेख मैं भेज दूं ग्रुप में? हाँ, भेज दे दे, वो पढ़िए उसको, ताकि इसको तो हम तलबा क्या समझ जाए पहले अच्छी तरह। ला युक़दा, ला युक़दा वला अलैहिम। ततगौ वला ततगौ फीही फयहिल्ला अलैकुम गज़बी। ये सूरह ताहा की आयत नंबर 81 है। वला जी ततगौ फीही, और तुम इसमें सरकशी मत करो। फयहिल्ला अलैकुम गज़बी, बस हलाल हो जाएगा तुम पर मेरा गुस्सा। तो देखिए, फा से पहले वाला सबब बन गया, फा के बाद तुगयान जो है सबब बनेगा किस चीज के लिए? हम्म अल्लाह के हम्म गज़ब के हलाल होने के लिए। हम्म। तो ये वादे हो गया। फिर दूसरी मिसाल बताइए। शेख, ला युक़दा अलैहिम फयमूतू, सूरह फातिर की 36 आयत है। हाँ, ला युक़दा अलैहिम जी फयमूतू वल्लज़ीना कफ़रू लहुम नारु जहन्नम ला युक़दा अलैहिम फयमूतू। देखिए, ला युक़दा अलैहिम फयमूतू मुमकिन असल मिन तालिबा अस्मा मा मा अलामतु إعراب نصب في هذه الكلمة فيموت؟ حذف النون. بارك الله فيك. हाँ, فيموتون فيموت। يموتون. वो हाँ. असल में यमूतूना था, लेकिन फा उस पर आया है, इस वजह से वो फयमूतू हो गया। ला युक़दा अलैहिम, ना तो उनके उनको खत्म किया जाएगा, उनके बारे में उनके फना का फैसला होगा कि वो लोग मर जाएं। तो इसका मतलब ये हो कि फा के पहले वाला सबब बन गया उसके फा के बाद के लिए। ठीक है, बारक अल्लाह फीक तालिबा मलिहा शफीक।